السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک اے ایم قاسمی جو ایپیسوڈ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی شروع کیا تھا، آج اس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 7 ہے شاید، اور یہ کافی دنوں بعد آپ کو مل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اس کی ناغہ نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کے محبت بھرے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جواب دینا میں مجھے اچھا بھی لگتا ہے، اور چونکہ آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کے کنفیوژن کلیئر کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ پہلا جو کوشچن ہے وہ تمنا انصاری کا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں فرام مغل سرائے، ماشاءاللہ، اینڈ میں کوٹا میڈیکل کی پریپریشن کرنے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے 3 سوال پوچھے ہیں۔ نمبر 1، میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگ کہتے رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں؟ اچھا، مرنے کے بعد لوگ کہاں رہتے ہیں، اور کیا کسی نان مسلم کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد جو روح ہے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ ایک عالم ہے، جیسے دنیا ایک عالم ہے، اسی طرح سے ایک عالم برزخ ہے۔ پھر جب سوال و جواب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، اس کے بعد جو ہے وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن مرنے کے بعد جب تک جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، روح جو ہے وہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ نان مسلم کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ نان مسلم کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا نان مسلم کی مغفرت کے لیے دعا کرنا درست ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، بس آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو کوئی قریبی ہے غیر مسلم ہے، اس کی ہدایت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی نان مسلم ہے، وہ چلا گیا، تو اس کی مغفرت کی دعا کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، جب انسان جنت میں جاتا ہے تو کیا وہ اکیلے رہتا ہے یا اپنے امی ابو کے ساتھ جنت میں رہتا ہے؟ جیسے آپ کوٹا میں ہیں اس وقت، اور کوٹا میں ہی آپ اگر رہنا شروع کر دیں، آپ کی شادی ہو جائے گی، تو آپ اپنی جیسے سسرال میں ہوں گی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا گھر بسائیں گی، تو آپ اپنے فیملی کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہیں، اپنے امی ابو سے ملنے جا سکتی ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جنت میں رہنا سہنا ہوگا۔ ہمارا ایک اپنا الگ فلیٹ ہوگا جنت والا، جہاں بنگلہ ہوگا، کوٹھی ہوگی جنت میں، اور ہم جہاں جانا چاہیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ ہمارے امی ابو کا الگ بنگلہ اور کوٹھا ہوگا، تو اسی طرح سے ہم کہیں بھی جا سکیں گے، کسی سے بھی مل سکیں گے۔ نمبر 3، کوشچن نمبر 3، کوئی گنہگار ہے، ہمیں نہیں پتہ کتنا گنہگار ہے، تو کیا اس کے بخشش کے لیے دعا کرنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل، کوئی گنہگار ہے تو ہم اس کی بخشش کے لیے اور اس کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ گنہگار ہے، اس کو گناہ کی عادت چھڑوا دے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اس کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ ریپلائی میں پلیز، بہت دنوں سے یہ سوال من میں تھے میرے، پلیز آج بتا دیجئے۔ آپ نے یہ جو کمنٹ کیا ہے 1 month ago، 1 مہینے پہلے کا آپ کا یہ سوال ہے، اور انشاءاللہ اب ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، جو اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل ایپیسوڈ ہے، آسک اے ایم قاسمی کے نام سے جو میں نے شروع کیا ہے، وہ انشاءاللہ اب جاری رہیں گے۔ اس میں ہم ناغہ نہیں ہوا کرے گی، ہفتے میں 1-2 ایپیسوڈ تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ محمد عنایت خان، اچھا یہ ایپیسوڈ الگ سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا اچھے سے ہم بات کر لیں گے۔ سنڈے کمنٹ باکس میں ذرا ویسے بات نہیں ہو پاتی ہے، یہاں ہم ایز اے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر بات کریں گے۔ محمد عنایت خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا نام محمد آصف ہے، ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ممبئی سے۔ اچھا، جب ممبئی آنا ہوگا انشاءاللہ تو آپ کے یہاں آئیں گے بھائی، اپنا نمبر جو ہے میل مجھے کر دیں تاکہ میں سیو کر لوں۔ اللہ کا شکر ہے ہم آپ کی وجہ سے قرآن پڑھنا سیکھ گئے ہیں، شکریہ مفتی صاحب، لیکن ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ میرے اوپر قرض بہت ہے، پلیز آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ جلد سے جلد مجھے ان قرضوں سے نجات دے دے، اور آپ مجھے کوئی دعا بتا دو کہ جلدی سے اس مصیبت سے مجھے نجات مل جائے۔ دیکھیں، آپ قرضوں کی ادائیگی کے لیے جو قرض کی دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اسی طرح کی اور بھی دعا ہے، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں قرض کی دعا اے ایم قاسمی، اس دعا کو، جو دعا میں نے بتائی ہے اس کلپ میں، اس دعا کو آپ پڑھنا شروع کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ درود شریف جب بھی فری بیٹھے ہوں تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ قرض کی ادائیگی کے لیے، قرض کے ادائیگی کے مقصد کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے درود شریف جب بھی اکیلے ہوں، تنہا ہوں، درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ رضو خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد رضوان ہے۔ اچھا، محمد رضوان ہے تو انہوں نے رضو کر لیا ہے، شارٹ نام ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں،
اور میں یو پی ڈسٹرکٹ مراد آباد سے ہوں اور ابھی میں 2 ایئرز سے دبئی میں رہتا ہوں۔ مفتی صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، الحمدللہ آپ کے اس چینل نے مجھے جینا سکھا دیا، اور بس اللہ تعالیٰ میری کوششوں قبول فرمائے، آپ کی کوششوں قبول فرمائے۔ ہم نے جو یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی آخرت بنا دے، یہی ہم لوگوں کا مقصد ہے۔ آپ کے اس چینل نے مجھے جینا سکھا دیا اور میں الحمدللہ قرآن شریف پڑھنا سیکھ گیا ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کو کافی ٹائم سے کمنٹس کرتا ہوں بٹ آپ کا ریپلائی نہیں آتا۔ اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہمیں قرآن سکھایا اور اب ہم اکیلے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ورڈز ہم سے نہیں نکل رہا اور انجانے میں غلط پڑھ دیا تو کیا ہمیں اس کا گناہ ملے گا یا اس میں ہم سے قرآن شریف کی توہین تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے، آپ کوشش کر رہے ہیں، کوئی لفظ نہیں نکل رہا پھر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، تو کوشش کے باوجود بھی اگر وہ غلط نکلتا ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور آپ اچھا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ محنت بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی غلطی انجانے میں ہو جاتی ہے، غلطی سے ہو جاتی ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی لیے بے فکر رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم سے قرآن شریف کی توہین تو نہیں ہوگی؟ جی بالکل توہین نہیں ہوگی۔ اور مفتی صاحب آپ کا یہ اسٹوڈنٹ آپ کے ایک بار گلے لگنا چاہتا ہے لائف میں، پلیز ریپلائی می کمنٹس۔ بالکل میں بالکل آپ سے گلے ملوں گا، اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مرضی ہوئی، اگر ہماری جب بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ بالکل محبت کے ساتھ میں آپ کو گلے لگاؤں گا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا اور اب آپ پڑھتے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ جو ہمارے اور دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی محنت کریں، انشاءاللہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں قرآن شریف پڑھنا سیکھیں گے، مجھے بھی خوشی ہوگی اور آخرت میں مجھے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اگلا کوشچن عزرا بانو کا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، یہ غلطی سے آ گیا ہے، یہ سوال جو ہے ان کے سنڈے کمنٹ باکس کا ہے اور یہ میرے فون میں غلطی سے آ گیا ہے۔ چلیے ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ میں کتنا سوال کیا، کچھ بھی ریپلائی نہیں آیا مفتی صاحب۔ انٹرسٹ کا پیسہ اپنے رشتہ دار کو دے سکتی ہوں مفتی صاحب؟ اچھا، انٹرسٹ کا پیسہ آپ اپنے رشتہ دار کو جو غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے سکتی ہیں بغیر ثواب کی نیت سے۔ اور آگے انہوں نے لکھا ہے، میں کیلشیم کی کمی کیسے دور کریں؟ کیلشیم کے لیے آپ سویابین جو آتی ہے اس کو پانی میں بھگو کر کھائیں، وہ بہت اس کے اندر کیلشیم ہوتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے سرفراز علی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام انجم ہے، ہم کولکاتہ سے ہیں، ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ خواتین نہانے سے پہلے جو وضو بناتی ہیں اس کے بعد نہاتی ہیں، تو اگر نماز پڑھنا ہے تو کیا پھر سے وضو بنانا پڑے گا؟ پلیز بتائیں۔ نہیں، پھر سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے غسل کیا، غسل میں خود بخود وضو ہو جاتا ہے، غسل کرنے کے بعد اب نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کلیم خان پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یو پی سے ہوں، میرا سوال ہے کیا بہن اپنے گھر سے کوئی چیز لائے اور اپنے شوہر اور اپنے ساس کو بتائے بغیر تو کیا وہ چیز ہم لے سکتے ہیں؟ پلیز ہمیں بتائیں۔ اگر وہ ایسی چیز ہے جو لڑکی اپنے سسرال سے کوئی ایسی چیز لے کے آتی ہے جو خود اس کی ہے، وہ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے مائکے میں اپنی ماں کو دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا بہن اپنے گھر سے کوئی چیز لائے اور اپنے شوہر اور اپنی ساس کو بتائے بغیر تو کیا وہ چیز ہم لے سکتے ہیں؟ اگر وہ کوئی ایسی چیز لے کے آ رہی ہے جو وہ خود اس کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کے کوئی زیور ہے، اس کا فون ہے یا اس کے پیسے ہیں، وہ اس کی چیز ہے، خود کی اپنی ہے، وہ اس کو اگر آپ کو لا کر دے رہی ہے تو اپنے گھر میں نو پرابلم، کسی کو دے سکتی ہے، نو پرابلم۔ لیکن اگر کوئی چیز وہ اپنی سسرال سے ایسی چیز لے کے آتی ہے جس کا اگر پتہ اس کے شوہر کو لگے اور اس کی ساس کو لگے تو وہ ناراضگی کا اظہار کریں گی، اور یہ چیز جو لے کر آ رہی ہے یہ اس کی بھی نہیں ہے، وہ اس گھر کی ہے، یعنی اس کی سسرال کی وہ چیز ہے اور اس کی نہیں ہے بلکہ سسرال سے وہ چیز لے کے آئی، اور ایسی چیز ہے کہ اگر ساس کو پتہ لگے یا شوہر کو پتہ لگے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، تو پھر اس کے لیے یہ چیز لانا اور کسی کو دینا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ کچھ مسائل تھے آپ لوگوں کے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے کوشچن تھے، بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کوشچنس اور سوال کو دیکھ کر، بہت خوشی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ جو لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور میں جو آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ بس دعا کرتے رہیے گا اور اسی طرح سے دین اور دنیا کی چیزوں کو سیکھتے رہیے گا اور خوب ترقی حاصل کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایپیسوڈ کے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں تاکہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کو لیا جا سکے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے سوال کے ساتھ یہ ضرور لکھیں کہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور کس سٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔